ہر ایک علم سے سردار دو جہاں واقف تھے، ہر ایک علم سے سردار دو جہاں، پڑھنا بھی جانتے تھے اور لکھنا بھی بے گمان، لکھا نہیں پر اپنے ہاتھوں سے تمام عمر، لکھا نہیں پر اپنے ہاتھوں سے تمام عمر، کوئی نہ کہہ سکے کہ محمد کا ہے قرآن۔ مرحبا درود پڑھے محمد والے محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ، اغصانها معتدلة وثمارها متهدلة، مولده بمکہ وہجرته بطائبہ، علا بها ذکره وامتد منها صوته، ارسلہ بحجة کافیہ وموعظة شافیہ ودعوة متلافیہ، اظہر به الشرائع المجہولہ وقمع به البدع المدخولہ، وبینا به الاحکام المفصولہ، فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شقوته وتنفسم عروته وتعظم کبوته ویکن معبه الى الحزن الطویل والعذاب الوبیل، والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، پڑھے لکھے علاقے کے پڑھے لکھے مومنوں، میں نے اس جشن عید میلاد النبی کے لیے، اس مقدس و مطہر ذکر و بیان کے لیے سورہ مبارکہ نحل کی ایک آیت مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ مرحبا لسان قدرت لباس اعجاز میں آواز دے رہی ہے کہ مرحبا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے اس کتاب کو میرے حبیب تیرے اوپر نازل کیا۔ مرحبا کس چیز کو نازل کیا؟ کتاب کو۔ کس پہ نازل کیا؟ مصطفیٰ پر۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے یہ لا ریب بھی ہے، بے عیب بھی ہے۔ اللہ نے قرآن کو کہا کہ قرآن کتاب ہے۔ کیا ہے؟ کتاب ہے۔ قرآن کتاب ہے۔ تو قرآن کو اللہ ایک لفظ کہتا ہے قرآن کے لیے کہ یہ قرآن لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ قرآن کتاب ہے۔ تم جو اسکول میں پڑھتے ہو، کالج میں پڑھتے ہو، وہ بھی کتاب ہے۔ قرآن بھی کتاب، تمہاری بھی کتاب۔ تو ہے کوئی ایسا جو کہے کہ میری کتاب قرآن جیسی؟ حالانکہ وہ بھی کتاب، یہ بھی کتاب۔ قرآن بھی اللہ کی کتاب اور تمہاری کتاب بھی تمہاری، وہ بھی کتاب ہی کہلاتی ہے۔ تو قرآن کتاب بن کر تمہاری کتاب جیسا نہ ہوا۔ میں دوسری آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ اور آسان ہو جائے۔ اللہ یہ جو سورج ہے نا ابھی ڈوب رہا ہے، اللہ اس سورج کو کہتا ہے سراجن وہاجا۔ قرآن میں کہتا ہے سراجن وہاجا، یہ سورج شعلہ پھینکنے والا چراغ ہے۔
یہ سورج شعلہ پھینکنے والا چراغ ہے، تو چراغ تمہارا بھی ہے، چراغ اللہ کا بھی ہے، تو ہے کوئی جو کہے کہ میرا چراغ سورج جیسا، میرا چراغ اللہ کے چراغ جیسا؟ سورج شعلہ پھینکنے والا چراغ ہے، تو کمال ہو گیا، سورج چراغ بن کے تمہارے چراغ جیسا نہیں، قرآن کتاب بن کے تمہاری کتاب جیسا نہیں۔ میں تیسری آیت پڑھتا ہوں، اللہ کہتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ یہ کعبہ جو ہے وہ ہمارا بیت ہے، بیت کہتے ہیں گھر کو، کعبہ ہمارا بیت ہے، بیت کہتے ہیں گھر کو، بیت تمہارا بھی، بیت اللہ کا بھی، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ میرا بیت اللہ کے بیت جیسا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ اللہ کا بیت بیت بن کے تمہارے بیت جیسا نہیں، اللہ کا قرآن کتاب بن کے تمہاری کتاب جیسا نہیں، اللہ کا یہ سورج چراغ بن کے تمہارے چراغ جیسا نہیں، تو عقل کے اندھوں، نبی کے دشمنوں، محمد بشر بن کے تم جیسا کیسے ہو گیا؟ آپ تو محفوظ رکھے بھائی، پڑھے لکھے اہل علم تشریف فرما ہے، پاک نبی کا ذکر ہے، ہم اس سے عشق کرتے ہیں جو نبی سے عشق کرے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں جو نبی سے پیار کرے، ہم اس پر جان دیتے ہیں جو نبی پر جان دے۔ بڑے پڑھے لکھے لوگوں، بھائی یہ جو سورج ہے، جو نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ رہا ہوں، یہ ستارے جو ٹمٹماتے ہیں یہ تمہیں آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو یہ واقعاً چھوٹے ہیں کہ چھوٹے دکھائی دیتے ہیں؟ دکھائی دیتے ہیں۔ ستارے ہیں بڑے لیکن دکھائی دیتے ہیں چھوٹے، تو آنکھ کچھ دیکھتی ہے، تمہاری آنکھ کچھ دیکھتی ہے، تمہارا دل کچھ کہتا ہے۔ بھائی کمال ہو گیا، میری آنکھیں اصل حقیقت کو نہیں دیکھتی، سورج کی روشنی میں 7 رنگ ہیں اور میری آنکھیں صرف ایک رنگ کو دیکھتی ہیں سورج کی دھوپ میں۔ میں دیکھتا ہوں جب تو ستارے مجھے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں، لیکن دل کہتا ہے کہ ستارے بڑے ہیں، تو آنکھ کچھ دیکھتی ہے، دل کچھ کہتا ہے۔ بھائی کمال ہو گیا، دور سے دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ نہر چل رہی ہے، قریب جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ پکی سڑک چمک رہی ہے۔ دور سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دور سے دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ چمکتا ہوا ٹیلا ہے، قریب جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ریت کا ٹیلا ہے۔ بھئی آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ اسٹیشن پہ 2 گاڑیاں کھڑی ہو اور سامنے والی گاڑی چل پڑے تو ایسا لگتا ہے کہ جس گاڑی میں ہم بیٹھے ہیں وہ بھی چل پڑی، حالانکہ وہ نہیں چلتی، وہ کھڑی رہتی ہے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ تمہاری آنکھ کچھ دیکھتی ہے، تمہارا دل کچھ کہتا ہے، آنکھ کچھ دیکھے، دل کچھ کہے، اور اللہ اپنے محمد کے لیے سورہ نجم میں کہتا ہے مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ وَمَا رَأَىٰ، میرے حبیب تو اور ہے جو تیری آنکھ دیکھتی ہے، تیرا دل بھی وہی کہتا ہے۔ سلامت رہے ہیں، موڈ تو نہیں خراب ہوا، پڑھوں آیا، گھبراؤ گے تو نہیں؟ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پیچھے والے بھی میرے ساتھ ہیں، گھبرائے میں تو نہیں ہیں۔ بڑے کام کہ دیکھو میں طالب علم ہوں، میں خطیب نہیں ہوں، خطیب وہ ہے جو اپنی سنائے دوسرے کی نہ سنے، میں طالب علم ہوں، اپنی بھی سناؤں گا تو بھاری بھی سنوں گا۔ میرا پاک محمد قرآن والا محمد، میرا پاک محمد قرآن والا محمد۔ اب آیت سنو، بڑے پڑھے لکھے لوگ، اللہ سورہ انعام میں کہتا ہے کہ قُلْ لَا أَجِدُ، محمد بشر بن کے تم جیسا نہیں ہے۔ کمال ہو گیا، محمد بشر بن کے تم جیسا نہیں ہے۔ اللہ سورہ انعام میں کہتا ہے، چھٹا سورہ، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ، آیت شروع ہو رہی ہے، اب ہاتھوں کو کھول لینا اور سر اٹھا لینا۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَإِنَّ رَبَّ اللَّهِ كَرَمَ۔ کمال ہو گیا، اللہ کہہ رہا ہے میرے محمد کہہ دے، شکوان کے پڑھے لکھے مومن ہو، اللہ اپنے محمد سے کہہ رہا ہے میرے محمد کہہ دے، کیا کہہ دے؟ کہ میں بہتا ہوا خون نہیں کھاتا، میں خنزیر کا گوشت نہیں کھاتا، میں بہتا ہوا خون نہیں کھاتا، میں خنزیر کا گوشت نہیں کھاتا، میں مردار نہیں کھاتا،
کو محفوظ رکھے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں بھائی, کمال ہو گیا. میں نے تو آیت پڑھی, قرآن پڑھا, کہانی نہیں سنائی. اللہ کہہ رہا میرے محمد کہہ دے. کیا کہہ دے؟ اب قرآن ہے بھائی. بات یہ ہے کہ تم اگر باہر نکل کے جاؤ اور تم سے کوئی دلیل پوچھے تو تم کہانی نہ سناؤ, قرآن سناؤ. اس لیے میں تمہیں آیت سنا رہا ہوں. میرے محمد کہہ دے کہ آؤ فسقن اوہل لغیر اللہ. میرے حبیب, میرے طٰہٰ, میرے یاسین, میرے مزمل, میرے مدثر, عبداللہ کے یتیم آمنہ کے لال, اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیوں سے کعبہ قوسین کو روندنے والے محمد کہہ دے. کیا کہہ دے؟ کہ میں کافر کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور نہیں کھاتا, میں کافر کے ہاتھ کا گوشت نہیں کھاتا. بھائی کمال ہو گیا. تمہارا محمد اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پہ جا رہا ہے. سارا کہ وہ کمرے میرے ساتھ رہنا. تمہارا پاک نبی, پیارا نبی شام کے سفر پہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جا رہا ہے. راستے میں کسی کافر نے دمبے کی بھنی ہوئی ران میرے پاک نبی کو دی کہ یا اللہ کے محمد یہ کھا لو, یہ دمبے کی بھنی ہوئی ران ہے. میرے نبی نے اپنے چچا کو دیکھا اور کہا چچا اس سے کہہ دے کہ میں کافر کے ہاتھ کا گوشت نہیں کھاتا, میں کافر کے ہاتھ کا گوشت نہیں کھاتا. تو فیصلہ تو ہو گیا کہ جو محمد سفر میں تھوڑی دیر کے لیے بھی کافر کے ہاتھ کا گوشت نہ کھائے, وہ سالوں ابو طالب کے گھر میں گوشت کیسے کھاتا رہا. کیا کہنے, سبحان اللہ, کیا کہنے. مرحبا مرحبا. مرحبا. خدا محفوظ رکھے. بھائی کمال ہو گیا. جشن ہے نبی کا. ول پڑھوں ول. بھائی کمال ہو گیا. میں قرآن آپ کو نہ سناؤں تو کیا پڑوس میں جا کے سناؤں؟ اور میرا تو مشن ہے جب تک زندہ ہوں. تمہارے مولا کا جملہ ہے, کوفے کے ممبر سے کہنے لگے وَعِزًّا وَبَحْرًا لَا يُدْرَكُ قَعْرُهُ وَعِزًّا لَا تُحْسَبُ أَنصَارُهُ. قرآن سے جوڑے رہنا, قرآن سے ہٹنا نہیں. علی کہہ رہے ہیں قرآن سے جوڑے رہنا. قرآن اپنے پڑھنے والے کو ایسی عزت عطا کرتا ہے کہ زمانہ ہار جائے تو ہار جائے, قرآن پڑھنے والا زندگی کی دور میں کبھی نہیں ہارے گا. آیت میں دوبارہ سنا رہا ہوں. میرے بزرگ نے کہا ہے قل سورہ انعام چھٹا سورہ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا احل لغیر اللہ فان ربک غفور رحیم فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم. میرے حبیب کہہ دے کہ میں مردار نہیں کھاتا, میں بہتا ہوا خون نہیں کھاتا, میں خنزیر کا گوشت نہیں کھاتا, او فسقا احل لغیر اللہ, اور میں وہ جانور بھی نہیں کھاتا جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا جائے. جس جانور پر غیر خدا کا نام لیا جائے, جو کافر ذبح کرے, میں وہ گوشت بھی نہیں کھاتا. میرے پاک نبی نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ چچا اس سے کہہ دے, اس کافر سے, کہ میں اس کی دمبے کی ران نہیں کھا سکتا, اس لیے کہ مجھے اللہ نے منع کیا ہے. مجھ پر وحی آئی ہے کہ میں کافر کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور نہیں کھاتا. تو میرا جملہ یاد رکھنا کہ جو تھوڑی دیر کے لیے سفر میں کافر کے ہاتھ کا گوشت نہ کھائے, وہ سالوں برسوں ابو طالب کے گھر میں گوشت کیسے کھاتا رہا. کیا کہنے. قرآن سننے والا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. بھئی کمال ہو گیا. میرا پاک محمد, آپ سلامت رہیں, موڈ تو نہیں خراب ہو. اللہ صاحب اتنا بڑا نعرہ نہیں دان دینی چاہیے. انہوں نے پتہ لگا کراچی میں جموال آئے, جو نعرہ لگائے گا زیارت کربلا کو جائے گا اور سری امام حسین کو پہنچا دے گا. اگلے بندے کو لے کر اور پچھلے بندے تک پوری طاقت سے کل ایمان لایا. خدا آپ کو محفوظ رکھے. پاک پروردگار پاک بنیادم کے صدقے آپ کی حوائج شرعیہ کو پورا کرے. بھائی بات یہ ہے
بات یہ ہے کہ میں نے لاہور میں اور کراچی میں ایک جملہ کہا کہ دیکھو عزاداروں، تم اپنی قدر کیا کرو اور اپنی حیثیت کو پہچانو. تم اس قوم کا حصہ ہو جو نیچے بیٹھ کے سب سے اونچی ہے. محفوظ رکھے آپ پروردگار، محفوظ رکھے. لیکن اب میرے ساتھ رہنا، بڑے 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 پھر میں آیت پڑھ رہا ہوں، وقت برباد کرنے نہیں آیا. میلاد ہو رہا ہے مگر قرآن سے، میلاد ہو رہا ہے مگر قرآن سے. اب میں پھر آیت پڑھتا ہوں، اللہ کہتا بھائی کمال ہو گیا. قد انزل اللہ علیکم ذکر رسولہ، میرے محمد کی ذات بلند، میرے محمد کی ذات بلند. اور پھر کہتا ہے قرآن میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محمد کا اخلاق بلند، میرے محمد کی ذات بلند، میرے محمد کا اخلاق بلند. اور پھر کہتا ہے سورہ نجم میں ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، محمد جس مقام پہ گیا وہ مقام بلند. اور پھر کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے حبیب تیرا ذکر بلند. کمال ہو گیا، محمد بلند، محمد کا مقام بلند، محمد کا اخلاق بلند، محمد کا ذکر بلند. تو جو اتنا بلند ہو اس کے لیے یہ نہ پوچھا کرو کہ وہ معراج کی رات گیا کیسے، یہ پوچھو کہ وہ عرش چھوڑ کے آیا کیسے. اہل نظر، اہل سخن، اہل ادب کا مجمع ہے. اب میں پھر ایک آیت پڑھ دوں. وہ جشن ہو رہا ہے آیتوں سے، گھبرا تو نہیں رہا میرے بھائی، موڈ تو نہیں خراب ہے. ہاتھ کھلے ہوئے نوجوان بھائیوں کے، ہاتھ کھلے رکھنا، سر اٹھائے رکھنا. تمہارے پاک نبی کا جشن ہے. میرا محمد، بتاؤ دنیا کو کہ ہمارا محمد قرآن والا محمد، صحیح کتابوں والا نہیں. ہمارا محمد قرآن والا محمد. اب میں آیت پڑھتا ہوں سورہ حدید 57واں سورہ. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان کے دعوے دارو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ایمان کے دعوے دارو اللہ سے ڈرو. آگے پڑھو، میں موڈ تو نہیں خراب ہوا، آگے پڑھو. اللہ کہتا ہے وآمنوا برسولہ، اور میرے رسول پہ ایمان لاؤ، میرے رسول پہ ایمان لاؤ. مالک گاڈ، پرمیشور، اللہ خدا. یہ چکوال کے مومن مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں. یہ تو نے نئی بات کیا کی کہ تیرے رسول پہ ایمان لائے. ایمان اگر لے آئے تیرے محمد پہ تو ہمیں ملے گا کیا؟ کہاں یہ جوہری آگے آیت پڑھ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ فی الناس. اللہ کہہ رہا اگر تم میرے محمد پہ ایمان لائے تو گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا. یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ کہہ رہا ہے اگر تم میرے رسول پہ ایمان لائے، میرے محمد پہ ایمان لائے تو یؤتکم کفلین من رحمتہ، تو میں تمہیں اپنی رحمت کے 2 برابر کے حصے دوں گا. علامت نہیں. آگے تشریف لے آئے، جشن کے بانی ہیں، یہی غائب ہو جائیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ خدا محفوظ رکھے. بھائی کمال ہو گیا. میں آیت تو پڑھ دوں. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یؤتکم کفلین من رحمتہ. کفلین جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ کفل اور کفلین تسنیہ کا صیغہ ہے، 2 کے لیے آتا ہے. کفلین، کفلین یاد رکھنا. کفلین کسے کہتے ہیں؟ بھائی کمال ہو گیا. کفلین کہتے ہیں 2 برابر کے حصے. کفلین کہتے ہیں 2 برابر کے حصے. کفلین کہتے ہیں 2 برابر کے حصے. اللہ کہتا ہے تم اگر میرے محمد پہ ایمان لائے تو جو تم کفلین من رحمت ہی، میں اپنی رحمت کے 2 برابر کے حصے تمہیں دوں گا. کفلین 2 برابر کے حصے. بھائی کمال ہو گیا. ہمارے پیارے نبی نے مسجد میں بیٹھ کر اس
پہ کہا کفلین، مصطفیٰ نے فرش پہ کہا حسنین، دو برابر کے حصے. محمد ہے رحمت اور اس رحمت کے دو برابر کے حصے، اور حسن اور حسین. بھئی کمال ہو گیا. دونوں کو الگ الگ کرو تو حسن اور حسین، ملا دو تو محمد بنے. الگ الگ کرو، گھبرائے تو نہیں، گھبرائے تو نہیں. میں نے کوئی اپنی طرف سے بات تو نہیں کی ہے. بھئی پڑھے لکھے لوگ ہیں ہاں، خدا تمہیں محفوظ رکھے. رحمت کے دو برابر کے حصے الگ الگ کرو تو حسن اور حسین، کفلین کفلین. اور اگر دونوں کو ملا دو تو محمد بنتا ہے. اسی لیے پیارے نبی نے کہا، کتاب کا نام کشف المحجوب، لکھنے والے داتا صاحب لاہور والے، داتا صاحب کو تو جانتے ہو نا، ان کی کتاب ہے کشف المحجوب. انہوں نے لکھا کہ میرے پاک نبی نے کہا، میرے ساتھیوں، میرے پیارے پیارے ساتھیوں سنو، یہ جو حسن ہے یہ سر سے قبر تک مجھ جیسا. گھبرا کے سنو گے تو جشن کیسے میں پڑھوں گا؟ میں مجلس نہیں پڑھ رہا، میں تو جشن سنا رہا ہوں قرآن سے. پڑھے لکھے لوگ ہیں. کیا کہا نبی نے؟ کیا پیارے نبی نے کیا کہا؟ میرے پیارے پیارے ساتھیوں سنو، یہ جو حسن ہے میرا بڑا نواسا، یہ سر سے کمر تک مجھ جیسا. اور یہ جو حسین ہے چھوٹا نواسا، یہ کمر سے پنجوں تک مجھ جیسا. کمال ہو گیا. سر سے کمر تک حسن رسول جیسا، اور کمر سے پنجوں تک حسین رسول جیسا. میں نے ہاتھوں کو جوڑا، اے جان کائنات، اے روح کائنات، اے عقل اول، اے خلق اول، اے خلق اول، اے صاحب لونا، اے وجہ تخلیق کائنات. یہ الٹ کے کہہ دے آپ کہ سر سے کمر تک حسین مجھ جیسا اور کمر سے پنجوں تک حسن مجھ جیسا. یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سر سے کمر تک حسن مجھ جیسا اور کمر سے پنجوں تک حسین مجھ جیسا؟ کام یہ جوہری بات یہ ہے کہ سر سے کمر تک میں ہے ہاتھ اور کمر سے پنجوں تک میں ہے پاؤں. حسن کے ہاتھ میرے ہاتھ، حسین کے پاؤں میرے پاؤں. یعنی اگر حسن سلونا مالک ہے تو میں نے لکھا، اور اگر حسین یزید کو ٹھوکر مارے تو میں نے ماری. مرحبا، کیا کہنے، کیا کہنے. ہر محمد آل محمد بلندر سلوان. میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. میں آپ کا شکر گزار. خدا آپ کو محفوظ رکھے. پاک پروردگار آپ کا یتن کے صدقے آپ کی حوائج شرعیہ کو برآورد فرمائے. ختم ہو رہی ہے بات. اگر موڈ خراب نہ ہو تو تمہیں دو شعر سنا دوں عربی کے. موڈ خراب تو نہیں ہے؟ پیچھے والوں کا موڈ خراب تو نہیں ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں؟ دو عربی کے شعر سنا رہا ہوں. کمال ہو گیا. اب پتہ چلا کہ یہ رحمت کے دو برابر کے حصے ہیں. اللہ کہتا ہے صرف رحمت کے دو برابر کے حصے نہیں. اگر مصطفیٰ پہ ایمان لائے تو صرف رحمت کے دو برابر کے حصے نہیں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، تمہیں ایک نور بھی دوں گا. مرحبا، کیا کہنے، کیا کہنے. ایک نور بھی ہوگا. رحمت کے دو برابر کے حصے بھی ہوں گے اور ایک نور بھی ہوگا. یہ نور کہاں ملے؟ تو بھائی کل کفر کا تو نام سنا ہے نا، جانتے ہو نا کل کفر. کل کفر کو جب نور نے کاٹ کے پھینکا. مرحبا. عربی کے دو شعر سنا رہا ہوں. پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ. کتاب کا نام ہے الریاض النظرہ. عربی میں ہے یہ کتاب اور اس کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں ہے. نہ ہمارے گھر کا عالم ہے نہ ہمارے گھر کی کتاب ہے. کل کفر کی سگی بہن جب علی نے اسے کاٹ کے پھینکا. توجہ رکھنا بھائی، گھبرا تو نہیں رہا. اگر موڈ ہے تو سناتا ہوں ورنہ پھر کبھی صحیح. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں بھائی. کھو نہ جانا، کھو نہ جانا، اس لیے کہ جو سوئے گا وہ کھوئے گا. جو سوئے گا وہ کھوئے گا. اکیلا تھا کائنات میں، سو بھی رہا تھا، مرضی پا بھی رہا تھا. محفوظ رکھے. جلدی سے دو شعر عربی کے سن لو، اس پہ جشن ختم ہو جائے گا. جشن ختم ہو رہا ہے ان دو شعروں پر. کل کفر عمر ابن عبد ود، وہ خندق والا جانتے ہو نا، خون کے پیاسے ہیں، درندے ہیں، کافر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں. کل کفر کو کاٹ کے پھینکا علی نے. علی نے کل کفر کو
کاٹ کے پھینکا. اس کی سگی بہن آئی بھائی کی لاش پر اور بھائی کی لاش کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگی میں کمال ہو گیا, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوں. عربی میں اس نے 2 شعر پڑھے, 2 شعر کہے عربی میں. اپنی بھائی کی لاش کو دیکھا, علی نے کاٹ کے پھینکا تھا. بہن نے بھائی کی لاش کو دیکھا اور کہنے لگی لوکانا قاتلوں کا. پوری توجہ سے سننا, ضائع نہ ہو جملے, اس لیے کہ میرے گھر کی کتاب کے نہیں ہیں. کل کفر کی سگی بہن ہے, وہ کہتی ہے سنو بھائی کو دیکھ کے, لوکانا قاتلوں کا غیر قاتل لأبقین علیکا الی آخر الابد. کہتی ہے بھائی اگر علی کے علاوہ تیرا قاتل کوئی اور ہوتا تو میں قیامت تک تجھ پہ روتی. خدا کو محفوظ رکھے. اگر علی کے سوا تیرا قاتل کوئی اور ہوتا لأبقین علیکا الی آخر الابد, تو میں قیامت تک تجھ پہ روتی. اب نہیں روں گی اس لیے کہ علی نے تجھے مارا ہے. اب نہیں روں گی اس لیے کہ علی نے تجھے مارا ہے. تو فیصلہ تو بہن نے کر دیا کہ علی کی تلوار ظالم پہ چلتی ہے, مظلوم پہ نہیں, اور روتے مظلوم پہ ہے, ظالم پہ نہیں. خدا کو محفوظ رکھے. اب جلدی سے دوسرا شعر سننا, موڈ خراب تو نہیں ہے, سنا دو دوسرا شعر. میں اپنے بزرگوں سے پوچھ رہا ہوں, خدا آپ کو محفوظ رکھے. باپ پروردگار آخری جملے ہیں یہ, آخری دوسرا شعر ہے, اس پہ جشن ختم ہو رہا ہے. کہنے لگی بھلا کہ دوسرا شعر سن, کل کفر کی بہن ہے, سگی بہن ہے, کل کفر کی بہن ہے, کافر فاسق منافق عیار مکار شراب خور ان کی بہن ہے. اور آ کے کہہ رہی ہے بھائی اب میں تجھ پہ نہیں رہوں گی. اور کہتی ہے سنو ولیکن قاتلوں کا من لا یعاب بہ وکان ابوہ یدعى بعزۃ البلد. کہتی ہے بھائی یہ صرف علی کا کمال نہیں ہے کہ علی بے عیب ہے, بھائی یہ صرف علی کا کمال نہیں ہے کہ علی بے عیب ہے. وکان ابوہ یدعى بعزۃ البلد, علی کا باپ بھی سارے عرب میں بے عیب تھا. میں نے آپ کے ذوق ایمانی کی نظر کیا, آپ پر بہت پڑھے لکھے مومن بیٹھے میرے سامنے. یہ پھر کہہ رہے ہیں ول پڑھو, عربی کا شعر ہے, سنا رہا ہوں. میرے گھر کی کتاب میں نہیں, حوالہ میں نے دے دیا تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ میں یوٹیوب سے یاد کر کے نہیں سنا تھا. موڈ خراب ہو گیا بھائی, چلے نہ جانا, کھو نہ جانا, میرے ساتھ رہنا. کہتی ہے لو کانا قاتلوں کا غیر قاتل ہی لأبقین علیکا الی آخر الابد. بھائی تیرا قاتل علی کے سوا کوئی اور ہوتا تو میں قیامت تک تجھ پہ روتی. اب نہیں روں گی اس لیے کہ تجھے علی نے مارا ہے, اور علی کی تلوار ظالم پہ چلتی ہے, مظلوم پہ نہیں. روتے مظلوم پہ ہیں, ظالم پہ نہیں. اور اب دوسرا شعر کہتی ہے ولیکن قاتلوں کا من لا یعاب بہ وکان ابوہ یدعى بعزۃ البلد. اور بھائی یہ صرف علی کا کمال نہیں ہے کہ علی بے عیب ہے, وکان ابوہ یدعى بعزۃ البلد, علی کا باپ بھی سارے عرب میں تھک گئے ہو. چھوڑ دیتا ہوں, انہوں نے کہا تھا مجھے کہ مقرر ول پڑھو, تو ول پہ تو ایک جملہ کہنا بنتا ہے نا, ول پہ تو کہوں گا نا یہ جملہ کہہ دو. بعزۃ البلد, یاد رکھنا عربی کا لفظ ہے, یہ عربی کا لفظ ہے بعزۃ البلد. ابوہ یدعى بعزۃ البلد, علی کا باپ سارے عرب میں بعزۃ البلد ہے. بعزۃ البلد, بعزۃ البلد جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ بعزۃ البلد کہتے ہیں شہر کے مرکز کو. شہر کے چکوال کا مرکز کون سا ہے؟ چھپر بازار. تو جو چھپر بازار ہے وہ ہے مرکز شہر کا. یہ جگہ میرے خیال میں مرکز نہیں ہے, اس سے دور جانا پڑے گا. سٹی سینٹر, سٹی سینٹر ہر شہر کا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں بعزۃ البلد. بھئی کمال ہو گیا, جہاں ضرورت کی ہر چیز مل جائے. موڈ خراب ہو گیا. جہاں ضرورت کی ہر چیز مل جائے اسے بعزۃ البلد کہتے ہیں. کل کفر کی بہن کہہ رہی ہے کہ ابو طالب ہے بعزۃ البلد, جہاں ضرورت کی ہر چیز مل جائے. بھئی کمال ہو گیا. کافر کی بہن کہہ رہی ہے کہ علی کا باپ بعزۃ البلد ہے, سٹی سینٹر ہے, جہاں ضرورت کی ہر چیز مل جائے. اب میں نے قرآن کھولنا شروع کیا کہ ضرورت کی چیزیں ہیں کیا. اللہ نے کہا پڑھا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم
الحمدللہ مرحبا محمد کے جشن کا مہینہ ہے ہاں لگ جنا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ ختم ہو گئی میری بات پروردگار آپ کو محفوظ رکھی میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا بھائی بات یہ ہے پاک نبی کی ولادت کا مہینہ بھی ہے اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تو بس آخر میں چھٹے امام کا ایک چھوٹا سا ذکر ہے ختم ہو گئی بات بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ ختم میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا دو مناسبتیں ہیں ہم رسول خدا اور مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام اچھا بھائی کمال ہو گیا بڑے پڑھے لکھے لوگ مسلمانوں کی ایک حدیث ہے مسلمان کہتے ہیں نبی نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل موڈ نہ خراب کرنا چھٹے امام کے ذکر پہ بات ختم ہو رہی ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہیں یہ ہے نا یہ حدیث آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں روح المعانی تفسیر ہے اہل سنت برادران اہل سنت کی بہت بڑی تفسیر ہے عربی میں اس میں لکھی یہ حدیث سارے مانتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ نبیوں کے برابر ہیں میں نے فوراً ہاتھ جوڑ کے پوچھا بھائیوں سے کہ وہ علماء کون ہیں نبی کی امت کے کہ جو نبیوں کے برابر ہیں کہنے لگا بھائی چار تو سب سے بڑے ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام حنبل امام شافعی یہ چار وہ بڑے امام ہیں یہ چار وہ بڑے عالم ہیں کمال ہو گیا تو مسلمانوں کے چار امام ہیں ہمارے 12 امام ہیں یہ چار بڑے عالم چار بڑے امام امام ابو حنیفہ امام حنبل امام شافعی اور امام مالک یہ چار وہ ہیں جو نبیوں کے برابر ہیں تو کمال ہو گیا یہ چار وہ ہیں جو نبیوں کے برابر ہیں میں نے پھر ہاتھ جوڑے میں نے مسلمان بھائیوں سے پوچھا کہ ان چاروں کے پاس علم کہاں سے آیا کہنے لگے تمہارے جعفر صادق سے چاروں کے پاس امام ابو حنیفہ جملہ کو یاد ہے نا سنا دو جملہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے میں جملہ سنا دو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لولا السندان لہلک النعمان اگر جعفر صادق نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا جملہ بڑا پرانا ہے جملہ بڑا پرانا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا یہ جملہ پھر ریپیٹ ہوا چھٹے امام کے زمانے میں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر جعفر صادق نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا تو فیصلہ یہ ہوا کہ یہ چاروں شاگرد ہیں جعفر صادق اور جعفر صادق ہے استاد علماء کا اور یہ علماء ہے نبیوں کے برابر تو عقل کے اندھو جب شاگرد نبیوں کے برابر ہے تو استاد نبیوں سے افضل ہوگا کیا کہنے مرحبا واہ 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 کیا کہنے میں نے سمیٹ دیا ختم ہو گئی بات موڈ اگر خراب نہ ہو تو اسے ایک جملے میں بجشن ختم کر دو مبارکباد دے رہا ہوں تم سے مبارکباد لے رہا ہوں پروردگار تمہیں محفوظ رکھے تمہارے گھروں کو آباد رکھے پاک پروردگار جو تمہاری حوائج شرعیہ ہیں ان کو برآمد فرمائے پاک پنجتن کے صدقے خدا تمہیں آفات و بلیات سے محفوظ رکھے میرے دوست میرے بھائی چودھری ناصر صاحب اللہ ان کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھے ان کے خانوادے کو محفوظ رکھے اس جملے پر ختم ہو رہی ہے بات علی نے کاٹ کے پھینکا ہے نا کل کفر کو علی نے کل کفر کو کاٹ کے پھینکا ہے ختم ہو رہی ہے بات کاٹ یہ علی کے ہاتھوں کی طاقت ہے کہ علی نے کل کفر کو کاٹ کے پھینک دیا اب مسلمان بھائی لکھتے ہیں کتاب کا نام ہے مواہب لدنیہ میرے گھر کا عالم نہیں ہے وہ لکھتا ہے کہ علی کے ہاتھوں کی طاقت یہ تھی کہ لم یحرکہ 70 رجلا میں کمال ہو گیا قلع علی باب خیبر لم یحرکہ 70 رجلا الا بعد جہد علی کے ہاتھوں کی طاقت یہ تھی کہ وہ دروازہ جسے 70 آدمی مل کے کھولتے بند کرتے اسے علی نے گلاب کی پنکھڑی کی طرح اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا چکوال کے مومنہ تم نے سنا ہے نا ذاکروں سے کہ 70 آدمی مل کے کھولتے بند کرتے یہ میں نہیں کہتا برادران اہل سنت کا بڑا عالم کہہ رہا ہے کہ وہ دروازہ جسے 70
اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واجعلهم نذانا وأظهر كلمة الحق واجعل الدنيا وارحز كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم هذا دينك أصبح باقيا لفقد وليك فصل على محمد وآل محمد وعجل فرج وليك رحمة لدينك اللهم وهذا كتابك أصبح باقيا لفقد وليك فصل على محمد وآل محمد وعجل فرج وليك رحمة لكتابك اللهم وهذه أعين المؤمنين أصبحت باقية لفقد وليك فصل على محمد وآل محمد وعجل فرج وليك رحمة للمؤمنين اللهم صل على محمد وآل محمد